بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ 100 سال نیند کرنے والے کون تھے، یعنی 100 سال سونے والے کون تھے۔ بخت نصر جو تھا وہ ایک شخص تھا جس نے بیت المقدس اور عظیم شہر اور اس عظیم ملک کو تباہ و برباد کر دیا، اور وہاں پر اب یوں تمام لوگوں کو آپ سمجھیے کہ ہلاک کر دیا گیا۔ بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، بخت نصر کی قید سے کسی طرح باہر نکلے اور بیت المقدس تشریف لائے اور شہر کی ویرانی دیکھی تو آپ علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ اللہ کریم اس ویرانی اور بربادی کے بعد شہر کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا۔ اب اس کے بعد آپ جب شہر کے اندر داخل ہوئے تو سارا ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ کچھ پھل آپ علیہ السلام نے توڑ کر تناول کی فرمائے۔ انگوروں کا جوس جو انگوروں کا رس تھا اسے نچوڑ کر آپ نے نوش فرمایا۔ بچے ہوئے پھل آپ علیہ السلام نے اپنی جھولی میں ڈال لیے۔ انگوروں کا شیرہ آپ نے اپنی مشک میں رکھ لیا اور اپنے گدھے کو مضبوطی کے ساتھ، جس پر آپ علیہ السلام سواری کرتے تھے، درخت کے ساتھ باندھ دیا اور سو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ آپ علیہ السلام جب آرام کرتے ہیں تو آپ علیہ السلام کی اسی نیند کی حالت میں وفات ہوگی۔ اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ کسی روایات میں آتا کہ وفات ہوگی، تو کسی روایات میں آتا کہ وفات نہیں، ویسے ہی سوئے رہے، اور تقریباً 100 سال تک آپ اسی حالت میں رہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں، یہاں تک کہ جن اور انسان سب کی نظروں سے آپ علیہ السلام کو چھپا دیا گیا، اس لیے کہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور اللہ کی شان دیکھے کہ تقریباً 70 سال کے بعد ایک اور بادشاہ وہاں سے گزرا۔ ملک فارس کا بادشاہ تھا وہ۔ اس نے بیت المقدس کو آباد کرنا شروع کر دیا، نئی عمارتیں بنائیں، نئے لوگ آباد کیے، پورا شہر کمال طریقے سے آباد کیا۔ 100 برس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا تھا اور اس ہڈیاں تک، یعنی اس کی ہڈیاں تک گل چکی تھیں۔ 100 سال کا وقت گزر چکا تھا۔ آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے تھے، یعنی 40 سال کی عمر میں آپ سوئے تھے۔ جب 100 سال بعد آپ جاگے تو قدرت کی شان دیکھیں اور قدرت کا نظارہ دیکھیں کہ اب جو پھل آپ نے اپنی جھولی میں رکھے تھے وہ پھل بھی ویسے ہی تازہ تھے، جو انگوروں کا شیرہ تھا وہ بھی مشک میں ویسے کا ویسا تھا۔ آپ اس سوچ وچار میں تھے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کیا گیا کہ اے عزیر، آپ کتنی دیر تک سوئے رہے؟ آپ نے کہا کہ مجھے تو ایسا لگا کہ میں صبح سویا تھا اور شام کو اٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ 100 سال تک یہاں سوئے رہے، اور اپنے گدھے کو دیکھیے کہ اس کی ہڈیاں تک گل سڑ گئی ہیں، کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالیے، وہ ویسے کی ویسے سلامت ہیں۔ یعنی اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک ہی جگہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام سلامت ہیں، صحیح سلامت ہیں، آپ کا کھانا پینا بھی تازہ ہے اور گدھے کی ہڈیاں تک گل سڑ گئی ہیں۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام قدرت کا ایک اور نظارہ دکھایا گیا کہ اب دیکھیے اس گدھے کو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں، جو ہڈیاں ہو گیا، ساری ہڈیاں بکھر گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے ہم کیسے اسے زندہ کرتے ہیں۔ اب گدھے کی ہڈیوں پر گوشت پوشت کیسے چڑھاتے ہیں۔ پھر گدھا کھڑا بھی ہو جاتا ہے اور اپنی بولی بولنے لگتا ہے۔ اب یہ قدرت کا نظارہ تو آپ نے دیکھ لیا۔ پھر جب آپ بیت المقدس کی طرف گئے اور جس کی ویرانی دیکھ کر آپ کا دل بوجھل ہو گیا تھا، غمگین ہو گیا تھا، تو وہاں پھر سے آبادی ہے، پھر سے گھر بنے ہوئے ہیں، چہل پہل ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام تلاش کرتے کرتے پرانے گھر کے پاس پہنچے
تو ایک بوڑھی خاتون وہاں بیٹھی تھی اور اس کی بینائی بالکل ختم ہو چکی تھی، جس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اس سے جا کر پوچھا کہ آپ حضرت عزیر کو پہچانتی ہیں؟ اس بوڑھی اماں نے کہا کہ عزیر تو 100 سال سے لاپتہ ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے۔ یہ کہہ کر وہ اماں رونے لگ گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ اس اماں نے کہا کہ بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس اماں نے کہا کہ عزیر کی تو ہر دعا قبول ہوتی تھی، تو تم دعا کرو کہ میری بینائی واپس آ جائے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی، اللہ اکبر۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو اس بوڑھی اماں کی بینائی آنکھوں کی جو تھی واپس آ گئی اور فالج بھی ٹھیک ہو گیا۔ اس عورت نے جب حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا، اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں آپ ہی حضرت عزیر ہیں۔ جب آپ کو تلاش کرتے کرتے آپ کے بیٹوں کے پاس لے جایا گیا تو آپ کے بیٹے 118 سال کے ہو چکے تھے، کیونکہ ان کی لائف تو آگے بڑھ رہی تھی نا۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا تھا کہ ان کے پوتے پوتیاں ان کی عمر سے آگے بڑھ چکے تھے، مگر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے والد صاحب، جو بیٹا کہتا تھا کہ میرے والد کے دونوں کاندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا، آپ نے کرتا اتارا تو وہ مسا بھی موجود تھا۔ اب دوسری بات لوگوں نے یہ کہی کہ حضرت عزیر علیہ السلام وہ واحد شخصیت تھے جن کو پوری تورات یاد تھی، اور اب بخت نصر کے زمانے میں معاذ اللہ تمام تورات کی کتابوں کو آگ لگا دی گئی تھی، اور جتنے تورات کے عالم تھے، تورات کو جاننے والے تھے، 40,000 تورات کے عالموں کو اللہ اکبر چن چن کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اب کوئی تورات کا حافظ محفوظ نہیں رہا تھا۔ اگر آپ عزیر ہیں تو آپ کو تورات زبانی یاد ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے تورات زبانی پڑھنا شروع کر دی، مگر کوئی کنفرمیشن کرنے والا نہیں تھا، یعنی کوئی یہ جانچنے والا نہیں تھا کہ یہ واقعی تورات پڑھ لیں، کیونکہ اردو کو جانتا نہیں تھا اس وقت۔ ایک اور معاملہ یہ علیحدہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک شخص نے کہا کہ میرے والد صاحب نے اپنی انگوروں کی بیل کی نیچے ایک تورات کا نقشہ چھپا دیا تھا، جب بخت نصر کے لوگ تمام تورات پر قبضہ کر رہے تھے۔ تلاش کرتے کرتے اس انگور کی باغ میں جب گئے تو وہاں سے وہ تورات جو بیل کی نیچے چھپایا تھا وہ مل گیا، وہ نسخہ مل گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام تورات کی تلاوت کرتے رہے، انہوں نے جب دیکھا کہ حرف بے حرف آپ علیہ السلام درست تلاوت کر رہے تھے، اللہ اکبر، جناب یہ حیرت انگیز ماجرا اس قوم نے دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک کہانی کے پیچھے، ایک واقعے کے پیچھے ایک دوسرا کمال کا واقعہ لکھا گیا، مگر ناظرین اس کہانی نے ایک اور رنگ لیا، اس واقعے نے ایک اور رنگ لیا جو اب دردناک پہلو ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام کی باتوں کو مان لیا جاتا، جس اللہ کی طرف وہ بلا رہے تھے، جس خدا کی وہ دعوت دے رہے تھے، اس کی طرف سب کو آ جانا چاہیے تھا۔ مگر جناب بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ آنکھوں کے سامنے پردہ آ جاتا ہے اور جہالت ایسی ہوتی ہے۔ اس قوم نے یک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عزیر یہی ہیں مگر خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ اور یہیں سے ناظرین یہ یہودیوں کا غلط اور مشرکانہ عقیدہ پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور یہودی آج تک اس عقیدے پر جمے ہوئے ہیں۔ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں خدا کے بیٹے ہیں۔ اب یہ واقعہ جو آپ نے سنا قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس کی اگر آپ تفصیل پڑھیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ بہن بھائیو، بیٹے تو بیٹیو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔